بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الامی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ خوبصورت دعائے مبارکہ حضرت آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کا قصہ 7 مرتبہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اور سورہ الاعراف میں اس قصے کو کافی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا کیوں مانگی اور ان کو معافی مانگنے کی نوبت کیوں آئی، تو اس کے پیچھے وہ قصہ جو کہ آدم علیہ السلام، اماں ہوا اور شیطان کے درمیان میں ہوا تھا، اس کو مختصر طور پر جاننا ضروری ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جو ہے وہ بہکایا گیا، اور بہکانے کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ دلہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور دلہ عربی زبان میں جو ہے وہ ڈول کو کہا جاتا ہے، اور ڈول کے ذریعے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور ظاہری بات ہے یہ عمل جو ہوتا ہے وہ سلو ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پانی کو جو ہے وہ کھینچا جاتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو جب بہکایا تھا گناہ کی طرف، تو بہت آہستہ آہستہ پلاننگ کے ساتھ بہکایا تھا، اور جس بات سے اس نے سٹارٹ کیا ہوگا عین ممکن ہے کہ اس میں کوئی قباحت اور کوئی برائی نہ ہو، مگر اس کا فرسٹ سٹیپ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس میں سامنے والے کو کوئی کمی نظر نہیں آتی، اور جب تک انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ میں ٹریپ ہو چکا ہوں، اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اس سارے سین کو جو کیپچر کیا گیا ہے وہ لفظ دلہ کے اندر کیا گیا ہے۔ اور پھر بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو بھگایا تھا، بالکل اسی طریقے سے آج وہ ان کی اولاد کو بھی بہکا رہا ہے۔ وہی طریقہ ہے، اسی طریقے سے ٹریپنگ ہوتی ہے۔ لہٰذا ہم بھی جو ہیں اپنے والدین کی طرح یہی سمجھتے ہیں کہ شاید اس معاملے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جیسے آج کی دنیا میں ہم کہتے ہیں ایک کال ہی تو ہے، جسٹ چیٹ ہی تو کر رہے ہیں، محض ایک سین ہی تو ہے، لیکن جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ کتنا آگے چلا گیا ہے، اس وقت تک بہت دیر ہو جاتی ہے۔ اہل نفسیات جو ہیں اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر گرم پانی کے اندر مینڈک کو ڈالا جائے تو وہ ایک دم اچھل کے باہر آ جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈالیں اور پھر آہستہ آہستہ ہیٹ دینا شروع کریں تو جب تک وہ ہیٹ محسوس کرتا اس وقت تک وہ مر چکا ہوتا ہے۔ اور یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ انسان جس گناہ کو بعض اوقات بہت معمولی سمجھتا ہے، وہی گناہ بعد میں بہت بڑا نقصان دے جاتا ہے، اور جب تک انسان کو یہ بات پتہ چلتی اس وقت تک اس گناہ سے بہت بڑا نقصان ہم اٹھا چکے ہوتے ہیں۔